کل حمزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 30% جو کیمرے ہیں سیف سٹی کے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میاں شہباز شریف کا تھا، 30% کیمرے چل نہیں رہے، تو اس کی آپ بنیادی وجہ کیا گردانتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جیسے اداروں کا اور ڈپارٹمنٹس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی. تو جو انفراسٹرکچر ہم بنا گئے تھے انہوں نے اس میں اضافہ تو خیر کیا کرنا تھا، یہ اسے مینٹین ہی نہیں کر سکے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور جہاں تک اسٹریٹ کرائم میں اضافے کا تعلق ہے تو وہ براہ راست اس کا تعلق مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ہے. جب مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، بھوک اور غربت بڑھے گی تو اسٹریٹ کرائم بڑھے گا. اگر یہ EVM کا بہت ذکر ہے، مسلسل کہا جا رہا ہے کہ EVM استعمال کی جائے گی تمام انتخابات میں. اب جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ وزارت سائنس نے EVM مہیا کرنے سے معذرت کر دی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ EVM ہم نے کہا ہے ڈے لائٹ رابری کا اگلا پروگرام ہے اور اگلا الیکشن لوٹنے کا منصوبہ ہے PTI کا. اسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں چھوٹی بڑی ریجنل یا نیشنل وہ اکٹھی ہیں یا ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان سب کا اس بات پر کنسنسس ہے کہ EVM جو ہے اس پہ الیکشن ہم نہیں مانتے. دنیا کے بڑے ملکوں میں تجربہ ناکام ہوا ہے اور جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہ EVM کو یوز نہیں کر رہی. تو انہوں نے کون سی نئی ٹیکنالوجی نکالی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے کہ وہ الیکشن کرائے. انہوں نے 37 آبجیکشنز کیے ہیں، گورنمنٹ کسی ایک اعتراض کا جواب نہیں دے سکی. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو عوامی عدالت کے علاوہ قانون کی عدالت میں بھی جانا چاہیے اور وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. یہ جو سو کالڈ الیکشن ریفارمز ہیں یہ بھی چیلنج ہونی چاہیے. اور جو نیب کا 2nd اور 3rd امینڈمنٹ کا بل ہے جو کہ نیب کو ٹوٹل کنٹرول کرنے کا پلان ہے گورنمنٹ کا کہ حکومت جس کی بھی ہوگی نیب جو ہے وہ اس کے اشاروں پر چلا کرے گی، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اسے بھی چیلنج کیا جانا چاہیے اور میری اطلاع ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے گا. اچھا فیض صاحب، چودھری سرور صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنوایا اور شہباز صاحب سے میرے اختلافات صاف پانی کی وجہ سے ہوئے تھے، تو کیا کہتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ چودھری سرور صاحب کے خلاف گل نہیں کر رہی، انہوں نے ساڑھے ذاتی تعلقات. اچھا مشیر احتساب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں جو انہیں عہدہ دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا، اور اب جو نئے مشیر احتساب آئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا دیکھیں اگر احتساب شفاف ہوتا تو وہ بھی سب کو نظر آتا. تو احتساب کوئی نہیں تھا، یہ محض انتقام تھا. ویسے پاکستان میں احتساب کا نعرہ ہر دور میں لگا ہی انتقام لینے کے لیے ہے. تو یہ بدترین سیاسی انتقام تھا جو عمران خان کے دور حکومت میں لیا گیا ہے اور لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہاں عدالتیں بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، میرے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 معزز جج، سینئر جج 85 صفحے کا فیصلہ لکھ چکے ہیں. اس کے باوجود ہم یہاں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، آتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سارا اس لیے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ ان کے سارے مخالف کسی طرح فنا ہو جائیں. اب ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی کام کریں گے تو اس میں نحوست آئے گی. عمران خان صاحب کے ہر کام میں نحوست پڑتی ہے کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو الزام لگاتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے اپنے اندر موجود ہیں. اب ایک ایک کر کے وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، وہ سامنے آنا ہی تھا. تو اچھا ہے، ذرا تبدیلی کے مزے سب لے لیں جنہیں تبدیلی کا بہت شوق تھا اور جو بڑے شوق اور ذوق سے اس 2 نمبر تبدیلی کو لے کے آئے تھے، انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ اصل میں تباہی ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کر کے اور اس کے اداروں کو رکھ دی ہے. کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا مسلسل پاکستان میں 3.5 سال سے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور حکومت کا جو سامنے کردار بھی ہے وہ بھی ہے. کیا اپوزیشن اس حوالے سے اپنے فرائض انجام دے سکی ہے یا وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکی جو اسے کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، میں اپوزیشن کے مؤثر کردار سے مطمئن نہیں ہوں. سیاسی حلقوں میں بڑی بات گشت ہے کہ لاہور کے میئر کے لیے خواجہ سعد رفیق بڑا بہترین کینڈیڈیٹ ہے. اگر آپ کو پارٹی نامزد کرتی ہے تو کیا آپ لاہور کے میئر کے لیے الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ہے 15 مئی کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا.
اچھا خالد صاحب، وزیر عمران خان کی جو حالیہ تقریر تھی اس میں انہوں نے پھر وہی تڑی لگائی جو کنٹینر پہ وہ لگاتے تھے کہ سب کو اندر کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اب چھوڑوں گا نہیں اگر میں وزارت عظمیٰ پہ نہ رہا. تو آپ بتائیے گا کہ اب انہوں نے تڑی کس پر لگائی ہے؟ چونکہ سارے تو جو ہے وہ جیلوں میں گئے ہیں، آپ سمیت، اور کیسز بھی چل رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ کس پہ انہوں نے جو ہے یہ بات کی ہے؟ میرا خیال ہے عمران صاحب کو اسمیل آ رہی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ انہوں نے بویا اور ان کے ساتھیوں نے، وہ کاٹنے کا وقت ان کا آ گیا ہے. تو جب کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آدمی اس طرح کی ویکی باتیں کرتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ فارغ ہوئے تو لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ آئے گا، یا وہ پھر کنٹینر پہ چڑھیں گے اور پھر میڈیا کی ڈارلنگ بنیں گے، یا ان کو وہ سپورٹ کی جائے گی جس کے نتیجے میں میڈیا 350 لوگوں کے اجتماع کو 24 گھنٹے دکھائے گا. تو یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ جنت بار بار نہیں ملتی. وہ اپنی بس مس کر چکے ہیں، انہیں واپس ہی لوٹنا ہے اور انہیں زمین پر ہی آنا ہے. آسمان سے ہر ایک کو زمین پہ آنا ہوتا ہے، ان کے بھی زمین پہ آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ دھمکیاں جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر انتقام کا روڈ رولر چلے اور وہ اپنے مخالفین کو پھر بلڈوز کریں، اس میں بھی انہیں ناکامی ہو. اچھا خاص صاحب، آخری سوال کا جواب دیجیے. جب مارچ ہونے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے علیحدہ طریقہ کا اعلان کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا تھا اس پہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، تو کیا مارچ دبنگ ہونے جا رہا ہے؟ وہ مارچ سے کچھ حاصل بھی ہوگا؟ اصل جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ ہر لانگ مارچ سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. کوئی لانگ مارچ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی تو پہلا لانگ مارچ جب کیا تھا تو ہم وہاں گئے تھے اور وہاں چند گھنٹے رک کے واپس آئے تھے، وہ بھی ضائع نہیں ہوا تھا. اور اس کے نتیجے میں دوسرا فیصلہ کن لانگ مارچ ہوا تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور سڑک کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ لوگ حکومت سے سخت تنگ ہیں اس کی پالیسیوں سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ افیکٹو اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں. اب بھائی ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں، جرم بے گناہی میں اپنے کاروبار بھی تباہ کروائے ہیں، لمبی جیلیں بھی کاٹی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ نجات ملے لوگوں کو اس نحوست سے جو قوم پہ مسلط کی گئی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مرحلہ آئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں اب وہ نیوٹرل رہیں گے اور ماضی کی طرح کوئی جانبدارانہ کردار ادا نہیں کریں گے. بہت مہربانی. بنا رہا تھا. اچھا وہ چل گیا وہی یار، مجھے بھی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج کہی ہے، یہ بات ہم ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں کرپشن ریٹ بڑی تیزی سے بڑھا ہے، اور کرپشن ہر سطح پہ ہے. یہ نہیں کہ نچلی سطح پہ ہے، بلکہ اعلیٰ سطح پہ کرپشن میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. اقربا پروری کی گئی ہے، اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے. خاص طور پہ جو بی ٹی آئی کے ڈونرز تھے یا سپورٹرز تھے ان کو بہت بری طرح نوازا گیا ہے. تو اب تو یہ جو کرپشن منترا تھا یہ پہلے پٹ چکا تھا، اب بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے یہ حکومت، اور دوسروں کو چور کہنے والے دراصل خود چور نکلے. اچھا خالد صاحب، لاہور کی جو صورتحال ہے، کراچی میں جس طرح دہشت گردی تھی، یہاں پر بہت زیادہ ایسی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. حالیہ جو واقعہ انارکلی کا ہوا، لیکن راہزنی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور کل حمزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 30% جو کیمرے ہیں سیف سٹی کے، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میاں شہباز شریف کا تھا. 30% کیمرے چل نہیں رہے، تو اس کی آپ بنیادی وجہ کیا گردانتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جیسے اداروں کا اور ڈپارٹمنٹس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے. حکومت نام کی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی. تو جو انفراسٹرکچر ہم بنا گئے تھے، انہوں نے اس میں اضافہ تو خیر کیا کرنا تھا، یہ اسے مینٹین ہی نہیں کر سکے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور جہاں تک اسٹریٹ کرائم میں اضافے کا تعلق ہے تو وہ براہ راست اس کا تعلق مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ہے. جب مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، بھوک اور غربت بڑھے گی تو اسٹریٹ کرائم بڑھے گا. سارے بہت ذکر ہے، مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ای وی ایم استعمال کی جائے گی تمام انتخابات میں. اب جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ وزارت سائنس نے ای وی ایم مہیا کرنے سے معذرت کر دی ہے.
देखिए बात यह है कि EVM हमने कहा है डे लाइट रॉबरी का अगला प्रोग्राम है और अगला इलेक्शन लूटने का मंसूबा है PTI का। इसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें, छोटी बड़ी, रीजनल या नेशनल, वो इकट्ठी हैं या एक दूसरे से अलग हैं, उन सब का इस बात पर कंसेंसस है कि EVM जो है उस पर इलेक्शन हम नहीं मानते। दुनिया के बड़े मुल्कों में तजुर्बा नाकाम हुआ है और जो बड़ी जमहूरियतें हैं वो EVM को यूज़ नहीं कर रही। तो इन्होंने कौन सी नई टेक्नोलॉजी निकाली है? दूसरी बात ये है कि आईनी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो इलेक्शन कराए। उन्होंने 37 ऑब्जेक्शंस किए हैं, गवर्नमेंट किसी एक एतराज़ का जवाब नहीं दे सकी। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों को अवामी अदालत के अलावा कानून की अदालत में भी जाना चाहिए और वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये जो सो कॉल्ड इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं ये भी चैलेंज होनी चाहिए और जो नैब का 2nd और 3rd अमेंडमेंट का बिल है जो कि नैब को टोटल कंट्रोल करने का प्लान है गवर्नमेंट का कि हुकूमत जिसकी भी होगी नैब जो है वो उसके इशारों पर चला करेगी, ये काबिल कबूल ही नहीं है। इसे भी चैलेंज किया जाना चाहिए और मेरी इतला है कि इसे चैलेंज किया जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, चौधरी सरवर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनवाया, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनवाया और शहबाज साहब से मेरे इख्तलाफात साफ पाने की वजह से हुए थे। तो क्या कहते हैं उनके इस बयान को? चौधरी सरवर साहब के खिलाफ गल नहीं करनी, उन्होंने साढ़े ज़ाती ताल्लुकात। अच्छा, मुशीर एहतसाब जो हैं वो तब्दील हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि उन्होंने अपने टेन्योर में जो उन्हें ओहदा दिया था उसके साथ उन्होंने इंसाफ किया और अब जो नए मुशीर एहतसाब आए हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या देखें, अगर एहतसाब शफाफ होता तो वो भी सबको नज़र आता। तो एहतसाब कोई नहीं था, ये महज इंतकाम था। वैसे पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हर दौर में लगा ही इंतकाम लेने के लिए है। तो ये बदतरीन सियासी इंतकाम था जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लिया गया है और लिया जा रहा है, जिसके नतीजे में हम यहाँ अदालतें भुगत रहे हैं। आप देखें ना, मेरे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़िज़ जज, सीनियर जज 85 सफ़े का फ़ैसला लिख चुके हैं। उसके बावजूद हम यहाँ पे पेशियाँ भुगत रहे हैं, आते हैं और लोगों को बुलाया जाता है और सारा इसलिए कि ये एक इमरान खान साहब की सोच ये है कि उनके सारे मुखालिफ किसी तरह फना हो जाएं। अब उनका अलमिया ये है कि वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं, क्योंकि जब आप बदनीयती की बुनियाद पे कोई काम करेंगे तो उसमें नहुसत आएगी। इमरान खान साहब के हर काम में नहुसत पड़ती है क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो लोगों को जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो सारी चीज़ें उनके अपने अंदर मौजूद हैं। अब एक एक करके वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, वो सामने आना ही था। तो अच्छा है, ज़रा तब्दीली के मज़े सब ले लें जिन्हें तब्दीली का बहुत शौक़ था और जो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से इस 2 नंबर तब्दीली को लेके आए थे, उन्हें भी पता लग गया है कि ये तब्दीली जो है ये असल में तबाही है और इसने पाकिस्तान को तबाह करके और इसके अदारों को रख दी है। कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं है। अच्छा, मुसलसल पाकिस्तान में 3.5 साल से बहुत ज़्यादा महंगाई है और हुकूमत का जो सामने किरदार भी है वो भी है। क्या अपोजिशन उस हवाले से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकी है या वो उस तरह से डिफेंड कर सकी जो उसे करना चाहिए था? नहीं, मैं अपोजिशन के मौसर किरदार से मुतमईन नहीं हूँ। सियासी हलकों में बड़ी बाज़गश्त है कि लाहौर के मेयर के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक बड़ा बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर आपको पार्टी नामज़द करती है तो क्या आप लाहौर के मेयर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है 15 मई की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही काम हो जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, वज़ीर इमरान खान की जो हालिया तकरीर थी उसमें उन्होंने फिर वही तड़ी लगाई जो कंटेनर पे वो लगाते थे कि सबको अंदर करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं वज़ारत उज़्मा पे ना रहा तो आप बताइएगा कि अब उन्होंने तड़ी किस पर लगाई है। चूँकि सारे तो जो है वो जेलों में गए हैं, आप समेत और केसेस भी चल रहे हैं, तो अब जो है वो किस पे उन्होंने जो है ये बात की है? मेरा ख्याल है इमरान साहब को स्मेल आ रही है, जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने बोया और उनके साथियों ने, वो काटने का वक्त उनका आ गया है। तो जब काटने का वक्त आ जाता है तो फिर आदमी इस तरह की बहकी बातें करता है। उनका ये ख्याल है कि अगर वो फारिग हुए तो लोगों का हजूम उनके साथ आएगा या वो फिर कंटेनर पे चढ़ेंगे और फिर मीडिया की डार्लिंग बनेंगे या उनको वो सपोर्ट की जाएगी, जिसके नतीजे में मीडिया 350 लोगों के इज्तिमा को 24 घंटे दिखाएगा। तो ये मौका बार बार नहीं आता, ये जन्नत बार बार नहीं मिलती। वो अपनी बस मिस कर चुके हैं, उन्हें वापस ही लौटना है और उन्हें ज़मीन पर ही आना है। आसमान से हर एक को ज़मीन पे आना होता है, उनके भी ज़मीन पे आने का वक्त हो गया है। अब ये धमकियां जो हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह जो वो ये चाहते हैं कि एक फिर इंतकाम का रोड रोलर चले
اور وہ اپنے مخالفین کو پھر بلڈوز کریں، اس میں بھی انہیں ناکامی ہوگی۔ اچھا خان صاحب، آخری سوال کا جواب دیجیے گا، مارچ ہونے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے علیحدہ طریق کا اعلان کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا تھا اس پہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، تو کیا مارچ دبنگ ہونے جا رہا ہے؟ وہ مارچ سے کچھ حاصل بھی ہوگا؟ اصل جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ ہر لانگ مارچ سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، کوئی لانگ مارچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی تو پہلا لانگ مارچ جب کیا تھا تو ہم وہاں گئے تھے اور وہاں چند گھنٹے رک کے واپس آئے تھے، وہ بھی ضائع نہیں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں دوسرا فیصلہ کن لانگ مارچ ہوا تھا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور سڑک کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ لوگ حکومت سے سخت تنگ ہیں اس کی پالیسیوں سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ افیکٹو اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں۔ اب بھائی ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں، جرم بے گناہی میں اپنے کاروبار بھی تباہ کروائے ہیں، لمبی لمبی جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ نجات ملے لوگوں کو اس نحوست سے جو قوم پہ مسلط کی گئی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں اب وہ نیوٹرل رہیں گے اور ماضی کی طرح کوئی جانبدارانہ کردار ادا نہیں کریں گے۔ بہت مہربانی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔